السلام علیکم، میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواخانہ۔ یہ میرے سامنے ایک پھل پڑا ہوا ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو تو ہم بنا رہے ہیں بواسیر کے لیے، لیکن یہ تھوڑی سی تمہید بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسئلہ تو اتنا بڑا ہے لیکن آپ نے اس کا علاج بالکل معمولی سی چیز سے بتا دیا۔ حالانکہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ اس پھل سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، اور جن کو اس کی پہچان ہو گئی، اس پر تھوڑا سا انہوں نے غور و فکر کیا تو اسی ایک پھل سے کئی بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی آزمودہ نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس کو معمولی نسخہ نہ سمجھیے گا۔ یہ پھل ریٹھا ہے جو کہ جموں کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور یہ ایک خود رو پھل ہے، یعنی خود بخود یہ پودے اگاتے ہیں اور ان پر یہ پھل لگتا ہے۔ اس کی ہم نے گٹلیاں نکال لی ہیں، یہ دیکھیں اندر سے گٹلیاں سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، وہ نکال کے اب میں آپ کو بتا دوں بواسیر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم اس کا استعمال روزمرہ میں پہلے سے ہی کر رہے ہیں، یعنی میرے بتانے سے پہلے ہی آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گھر پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو یہ لے کے ہی نہیں آتے، اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اور کچھ لوگ جانتے ہوں گے، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ جو شیمپو استعمال کر رہے ہیں، آپ جو نہانے والا صابن استعمال کر رہے ہیں، آپ جو کپڑے دھونے والا صابن استعمال کر رہے ہیں، آپ جو مہنگی کریمیں استعمال کر رہے ہیں رنگ کو گورا کرنے کے لیے، ان میں بھی یہی پھل ریٹھا ڈالا جاتا ہے۔ چہرے کے لیے، سکن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چہرے کے داغ، دبے، دانے، سیاہیاں ختم کر کے چہرے کو روشن کرتا ہے، اور جن کو الرجی کا مسئلہ رہتا ہے ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اور یہ جھاگ بھی بناتا ہے، اس لیے اس کو صابن اور شیمپو میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اور جو مہنگے تیل ہیں بالوں پر لگانے کے لیے، سستے تیلوں کی بات نہیں کر رہا، عام لوکل تیل کی بات نہیں کر رہا، جو مہنگے ہائی کوالٹی کے تیل ہیں ان میں بھی یہ پھل ڈالا جاتا ہے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ ہر طرح کے جانور کا زہر یہ ختم کر سکتا ہے۔ خواہ آپ کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کن کھجورے کا زہر ہے، حتیٰ کہ سانپ کا زہر بھی ریٹھا ختم کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، بات کر رہے ہیں بواسیر پر، اور یہ بواسیر کے متعلق آپ کو بتانے لگا ہوں جن کو 10 سال پرانی، 15 سال پرانی، 20 سال پرانی، جتنا بھی عرصہ ہو گیا ہے، دوائیاں کھا کھا کر تھک گئے ہیں، اور دوائیوں سے معدہ بھی خراب ہے، گردوں پر اثر پڑ گیا ہے، جگر کا مسئلہ بن گیا ہے، جسم میں خارش، الرجی، گرمی کا مسئلہ بن گیا، اور دیگر بہت سارے مسائل بن جاتے ہیں جب ہم اس طرح کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پھل آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے پنسار سے ریٹھا لے آنا ہے، جتنا آپ کا دل کرے لے آئیں، سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ یہ اس کے میں نے اندر سے گٹلیاں نکال دی ہیں، آپ دیکھیں بالکل صاف یہ چھلکا ہی ہے ہمارے پاس۔ یہی چھلکا آپ نے کوٹ کے اس کو باریک صفوف بنا لینا ہے، اس کا اچھی طرح سے پاؤڈر کریں۔ اس کو ایک چٹکی صبح، ایک چٹکی شام کو، یعنی ایک چنے کے دانے کے برابر صبح، ایک چنے کے دانے کے برابر شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ یہ 2-4 دنوں میں آپ کی بواسیر ٹھیک نہیں کرے گا، ٹائم لے گا، لیکن آپ کی بواسیر جڑ سے ختم کر دے گا۔ کیونکہ ایک بندے کو 20 سال پرانا مسئلہ ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 یا 3 دن کی میں میڈیسن بتا دوں تو اسی سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ کم از کم آپ نے 3 ماہ لگاتار استعمال کرنا ہے۔ جن کو بہت پرانا اور بہت شدید مسئلہ ہے وہ 3 ماہ کے بعد پھر 1 ماہ کا گیپ کریں گے، اس کے بعد پھر سے مسلسل 3 ماہ استعمال کریں گے۔ یہ روٹین کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کی بواسیر سے جان چھوٹ جائے گی۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہے وہ جانتے ہیں
کہ بواسیر کتنی تکلیف دہ بیماری ہے۔ ایک چٹکی صبح ایک چٹکی شام کو دودھ کے ہمراہ استعمال کرنا ہے۔ لگاتار استعمال سے بواسیر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ لازمی استعمال کر کے دیکھیں اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں۔ سستے نسخے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کام نہیں کرتا، بلکہ یہ کسی بھی میڈیسن سے زیادہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔